بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ آئرلینڈ کا کہنا ہے کہ اس نے بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب پر جنوبی افریقہ کی درخواست میں شمولیت کی درخواست جمع کروائی ہے۔ یہ درخواست دوستو دسمبر 2024 میں آئرش حکومت کی جانب سے نسل کشی کنونشن کے تحت قابض اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے لائے گئے مقدمے میں شامل ہونے کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ 29 دسمبر 2023 کو جنوبی افریقہ نے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی کارروائیوں میں اس کے ملوث ہونے کے پس منظر کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے نومنتخب صدر ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا کو امریکہ کی ریاست بننا چاہیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کینیڈا سے درآمد کی جانے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کریں گے، جس پر کینیڈا کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کا بیان اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ کینیڈا کی اصل طاقت ہے کیا، اور کینیڈا کبھی دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کا بھی کہنا ہے کہ کینیڈا ایک عظیم خود مختار ملک ہے اور یہ کبھی امریکہ کی ریاست نہیں بنے گا۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطین، اردن، شام اور لبنان کے بعض حصوں کو ہتھیانے کے حوالے سے سرکاری صہیونی سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور اس رجیم کے رہنماؤں کے بیانات اسرائیل کے توسیع پسندانہ دشمنانہ عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک کو صہیونی رجیم کے رہنماؤں کے ان دشمنانہ بیانات اور جارحیت کو روکنا ہوگا۔ حماس کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر صہیونی رجیم کے باضابطہ اکاؤنٹ سے مقبوضہ فلسطین، اردن، شام اور لبنان پر مشتمل نقشہ ایک ایسے وقت پر جاری ہوا ہے جب اسرائیلی حکام فلسطینی عوام کی جبری مہاجرت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ صہیونی حکام فلسطینیوں کو اپنی جارحیت میں شدت کے ذریعے جبری نقل مکانی پر مجبور کر کے ان کے وسائل کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خطے کے خلاف اسرائیل کے منصوبوں کے مقابلے میں ٹھوس موقف اپنانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کی جانب سے سوشل میڈیا پر جو نقشہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ سرزمین 3000 سال پہلے اسرائیل کے نام سے معروف تھی۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے اماراتی کمپنی کے ذریعے امریکہ میں ڈیٹا سینٹرز کے لیے 55 خرب 70 ارب روپے یعنی 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ بلوم برگ کے مطابق جب ٹرمپ 2016 میں پہلی بار منتخب ہوئے تھے، دماغ گروپ کے سربراہ حسین سجوانی چاہتے تھے کہ دنیا جان لے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی صدر کے آدمی ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ارب پتی نے منتخب صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نئے امریکی ڈیٹا سینٹرز بنانے کے لیے کم از کم 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ یاد رہے دوستو کہ سجوانی کی مجموعی دولت حالیہ برسوں میں تقریباً 13 ارب ڈالر تک ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اس طرح کے کسی اقدام کی مالی اعانت کیسے کریں گی، اس کی تفصیلات فوری طور پر ظاہر نہیں ہوئی۔ بہرحال سجوانی کی وعدہ کردہ سرمایہ کاری مصنوعی ذہانت کی ترقی اور کرپٹو کرنسی کی توسیع میں استعمال ہونے والے ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر کے ساتھ ساتھ تیزی سے ڈیجیٹل معیشت کے دیگر عناصر میں جو کمپیوٹر پروسیسنگ پاور کے زیادہ سے زیادہ ذرائع پر انحصار کرتی ہے، اس کی تعمیر کے لیے ایک موجودہ تیزی کا باعث بنے گی۔ بنگلہ دیش نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ ڈھاکہ میں عبوری حکومت کی جانب سے کیا گیا۔
جس کی سربراہی نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی جانب سے ملک میں مجرمانہ کارروائیوں کے پیش نظر کل 97 افراد کے پاسپورٹ منسوخ کیے گئے ہیں، جن میں شیخ حسینہ بھی شامل ہیں۔ ان افراد میں سے 22 پر جبری گمشدگیوں میں مبینہ ملوث ہونے کے الزامات ہیں، جبکہ 75 دیگر افراد پر گزشتہ سال بنگلہ دیش میں طلبہ احتجاج کے دوران قتل کے الزامات ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ حسینہ واجد گزشتہ سال شدید عوامی احتجاج کے بعد بنگلہ دیش سے فرار ہو کر بھارت بھاگ گئی تھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے رفیق خاص اور دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ایلون مسک یہ جان کر حیرت زدہ رہ گئے ہیں کہ امریکی حکومت طالبان کی مالی مدد کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ٹیسلا اور ٹوئٹر کے مالک ایلون مسک کو اپنی کابینہ میں حکومتی کارکردگی اور اخراجات جانچنے کے محکمے کا سربراہ نامزد کیا ہے۔ ایلون مسک نے ریپبلکن قانون سازوں کو کہا ہے کہ تصور کریں حکومت ہمارے ٹیکس سے ان تخریب کاروں کو ہر ہفتے $4 کروڑ دے رہی ہے۔ دوستو ان کا طالبان کی طرف اشارہ تھا۔ ایلون مسک نے ان سے پوچھا کہ کیا ہم واقعی ان کی مالی امداد کر رہے ہیں؟ تخریب کاروں کو کروڑوں ڈالر کی امداد دینا مکمل پاگل پن ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ این جی اوز کی جانب سے افغان طالبان کو تقریباً $1 کروڑ کی غیر ملکی امداد کی رقم ٹیکس کی شکل میں ادا کی گئی ہے۔ امریکی ادارے نے قانون ساز اسمبلی کو پیش کی گئی رپورٹ میں بتایا تھا کہ افغانستان کو سب سے زیادہ امداد دینے والا ملک امریکہ بن چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی امریکی قانون ساز اپنی حکومت پر زور دیتے آئے ہیں کہ افغانستان کو دی جانے والی امدادی رقوم کی نگرانی کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہوائی جہاز نے بے شک انسان کے سفر کو دوستوں مختصر کرتے ہوئے جہاں آسائش فراہم کی ہے، وہیں اس کی تکنیکی پیچیدگیاں حادثات کا سبب بھی بنتی جا رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسپینش جزیرے کے ہوائی اڈے پر 2 بوئنگ 747 طیاروں کے درمیان ہونے والا ایک حادثہ مسافروں اور عملوں کی اموات کے اعتبار سے ہوائی جہازوں کی تاریخ کا سب سے خوفناک حادثہ تھا، جس میں 583 اموات ہوئی تھیں۔ 12 اگست 1985 کو ٹوکیو سے اوساکا جانے والی فلائٹ ٹاکا ماگاہارا کی پہاڑی سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں محض 4 افراد ہی بچ پائے، جبکہ 520 مارے گئے تھے۔ نئی دہلی کے مغرب میں سعودی عرب ایئر لائن اور قزاقستان ایئر لائن کے درمیان تصادم تاریخ کا مہلک ترین تصادم تھا۔ اس حادثے میں دوستوں کوئی مسافر یا عملے کا رکن بچ نہیں پایا تھا اور ہلاکتیں تقریباً 350 تھیں۔ 23 جون 1985 کو لندن کی فضاؤں میں ایئر انڈیا فلائٹ 182 میں بم دھماکہ ہوا۔ طیارہ بحر اوقیانوس میں آئی لینڈ کے ساحل سے تھوڑے فاصلے پر گرا، جس میں 330 مسافر مارے گئے تھے۔ ریاض سے جدہ جانے والی ایک فلائٹ نے پرواز بھرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی آگ پکڑ لی۔ طیارہ فوراً مڑا اور ہنگامی لینڈنگ کر دی، لیکن جہاز میں دھواں بھر جانے کے سبب کوئی مسافر دوستوں یا عملے کا رکن زندہ نہ بچ پایا۔ تقریباً 301 مسافر مارے گئے تھے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے مضافاتی علاقے میں موجود جنگلات میں لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث 203,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ یہ آگ مسلسل پھیلتی جا رہی ہے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب 3,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ تیزی سے آگ پھیلنے کے بعد لاس اینجلس شہر میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جبکہ 30,000 افراد کو گھروں کو چھوڑنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ تیز ہواؤں اور پھیلتی ہوئی آگ کے باعث اس وقت لاس اینجلس میں 46,000 گھر اور کاروبار بغیر بجلی کے چل رہے ہیں۔ امریکہ کی مشرقی اور جنوبی ریاستوں کو برف کے طوفان کا سامنا ہے، جہاں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ امریکی میڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ برف کے طوفان کے باعث 2 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ 2,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہیں اور 9,000 تاخیر کا شکار ہو چکی ہیں۔ ادھر برطانیہ میں بھی شدید برف باری اور سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 500 وارننگ بھی جاری کی جا چکی ہیں۔
سیلاب کی وارننگ کے باعث یارکشائر نارتھ ایسٹ اسکاٹ لینڈ میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ متعدد ٹرینیں منسوخ کر دی گئی ہیں اور پروازیں تاخیر کا شکار ہیں۔ برطانیہ کے مختلف حصوں میں بھی برف باری جاری رہنے کا ابھی امکان ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک بار پھر حماس کو وارننگ دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے اقتدار سنبھالنے تک یرغمالی واپس نہ آئے تو مشرق وسطی جہنم بنا دوں گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یہ حماس کے لیے ہی نہیں اچھا ہوگا بلکہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کے اس بیان پر دوستو، حماس نے ٹرمپ کو سفارتی زبان استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے انسانیت کے خلاف اس مظالم کا ارتکاب کیا ہے وہ اس کی قیمت ادا کریں گے۔ نومنتخب امریکی صدر نے ساتھ ہی یہ بھی بڑک ماری تھی کہ اس سب کے ذمہ داروں کو ایسا سبق دیا جائے گا جیسا پہلے کبھی امریکی تاریخ میں نہیں دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ عمران خان نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عمران خان نے دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی ہے۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کروائی گئی تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ نون لیگ نے کہا ہے کہ ملک کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معافیاں اور NRO نہیں ملتے۔ ایک شیطانی سوچ والے شخص اور مخصوص جماعت نے نوجوانوں کی برین واشنگ کی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کی ناکام بغاوتیں نوجوانوں کی برین واشنگ کا نتیجہ ہے۔ نوجوانوں کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو اپنا روشن مستقبل چاہیے۔ یہ شیطانی سوچ والے شخص کی اقتدار کی ہوس کا ایندھن بننا ہے۔ نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر شاہی حکم کو حرف آخر قرار دیتے تھے آج ان کو آئین اور قانون کی باتیں کرتے شرم آنی چاہیے۔ نون لیگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز طلبہ کے ساتھ لاکھوں والدین سے دعائیں وصول کر رہی ہیں جو ان کی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے رضامندی ظاہر کی ہے اور تنقید کا محور صرف سیاستدانوں کو بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان نے دیگر رہنماؤں کو بھی اداروں کے خلاف بیانات نہ دینے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ اداروں کے خلاف بیانات دینے سے سختیاں بڑھیں گی، جبکہ ہم معاملات کا حل چاہتے ہیں۔ پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح سخت بیانات اب نہیں دوں گا۔ یاد رہے دوستو کہ کچھ دن پہلے عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ پر جاری بیان پر حکومت اور اداروں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ یاد رہے دوستو، عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشاء اللہ یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور جنرل مشرف کے مارشاء اللہ دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشاء اللہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشاء اللہ تھا، ایسا عمران خان کا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس میں جمہوریت کو بالکل ہی رون دیا گیا تھا، جبکہ جنرل پرویز مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جو کچھ آج ملک کی جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ شہباز شریف صرف ایک کٹ پتلی حکمراں ہے، اس سے زیادہ طاقتور تو وزیر اعظم شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی جنرل مشرف کے دور میں نہیں کی گئی تھی جیسی فروری 2024 میں کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر عمران خان پر ظلم کی باتیں کی گئیں اور جان بوجھ کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں علیمہ خان PTI سوشل میڈیا آپریٹر احسن خان سے گفتگو کر رہی ہیں، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جیل سہولیات سے متعلق بات کی ہے، جہاں پر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا
کہ عمران خان کو جیل میں کسی قسم کی سہولت کی بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا سیاسی بیانیہ کمزور ہوگا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ اس ویڈیو اور اس میں ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیل میں عمران خان کے مظالم کا پروپیگنڈا جان بوجھ کر کیا جاتا رہا تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے کہ وہاں پر حکومت کی جانب سے بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سب کو یاد ہوگا کہ علیمہ خان نے ایک بار کہا تھا کہ عمران خان کو جیل میں زہر دینے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی ویڈیو میں وہ عمران خان کے جیل میں ہونے سے سیاسی مفادات کا تذکرہ بھی کر رہی ہیں کہ ان کے جیل میں رہنے سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچے گا۔ رانا ثناء اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کا اپنا ہی پٹھا بٹھا دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے تحت حکومت مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی بنیاد پر بڑی جماعت بنی ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے کہ ملک میں سیاسی عدم و استحکام آگے بڑھے۔ 26 نومبر کے احتجاج میں ہلاکتوں کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ اس جماعت کے لوگ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور دوسری جماعتوں سے بھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔